بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 354 میں رامی جمرہ میں دعا اور مناجات کرنے کی تاکید پر گفتگو ہوگی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ ایک تو سابقہ بحث کا تتمہ ہے کہ جو شہید اول نے فرمایا تھا کہ مستحبات رامی جمرہ میں سے ہے کہ طہارت ہونی چاہیے، تو اس کا ایک معنی کیا گیا تھا کہ حاجی رامی جمرہ کے وقت وضو کی حالت میں ہو، اور اس کے بارے میں جو علمی گفتگو تھی، نظریات تھے، ان کا جائزہ لیا گیا، ان کی دلیلوں پر گفتگو ہوئی۔ اب شہید ثانی فرماتے ممکن ہے کہ شہید اول کی مراد استحباب طہارت سے سنگریزے اور کنکروں کی پاکی ہو، یعنی کہ وہ نجاست ظاہری سے پاک ہونے چاہیے، جو کنکر جمرہ کو مارنے ہیں وہ پاک ہونے چاہیے۔ تو مشہور فقہا کا نظریہ یہی ہے کہ مستحب ہے کہ کنکر پاک ہوں، اور بعض فقہا شیعہ نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے۔ پھر شہید فرماتے ہیں کہ پہلا احتمال بہتر ہے، جو ہم نے کہا کہ حاجی وضو کی حالت میں ہو، چونکہ سیاق کے عبارت مصنف سے اسی چیز کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر ان کی مراد کنکروں کی طہارت اور پاکی ہوتی تو پھر اس کے لیے وہ صفت کے لیے لفظ مؤنث استعمال کرتے، جیسا انہوں نے پہلے فرمایا تھا الملتقطہ، یعنی کنکر چنے گئے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے چنے گئے ہوں۔ اسی طرح وہ فرماتے الطاہرہ، یعنی پاک کنکر ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے اس سیاق کو بدل کر کہا الطہارہ، تو معنی یہ ہے کہ وہ حاجی کی طہارت کو مراد لینا چاہتے ہیں۔ بعد میں شہید ثانی فرماتے ہیں اگر شہید اول کی عبارت سے دونوں طہارتوں کو مراد لیا جائے، حاجی جو کنکر مارنے والا ہے وہ بھی طہارت کی حالت میں ہو، وضو کی حالت میں ہو، اور کنکر بھی نجاست ظاہری سے پاک ہوں، اگر یہ مراد لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ طَهَارَةَ الْحَصَى فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ أَيْضًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ بِوُجُوبِهِ وَإِنَّمَا كَانَ الْأَوَّلُ أَرْجَحَ لِأَنَّ سِيَاقَ أَوْصَافِ الْحَصَى أَن يَقُولَ الطَّاهِرَةُ لِيَنْتَظِمَ مَعَ مَا سَبَقَ مِنْهَا وَلَوْ أُرِيدَ الْأَعَمُّ مِنْهَا كَانَ أَوْلَى۔ اور ممکن ہے کہ شہید اول کی عبارت میں طہارت سے مراد کنکروں کی طہارت ہو، فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ أَيْضًا عَلَى الْمَشْهُورِ کہ مشہور فقہائے شیعہ کے نظریہ کے مطابق کنکروں کا پاک ہونا بھی مستحب ہے۔ وقیل بلکہ ایک نظریہ فقہی موجود ہے کہ کنکروں کا پاک ہونا واجب ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الْأَوَّلُ أَرْجَحَ اور شہید اول کی عبارت میں پہلا احتمال زیادہ ترجیح رکھتا ہے، یعنی حاجی وضو کی حالت میں ہو، طہارت کی حالت میں ہو، یہ احتمال زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ سِيَاقَ أَوْصَافِ الْحَصَى أَن يَقُولَ چونکہ انہوں نے جو کنکروں کی اوصاف بیان کی ہیں اس کے سیاق کے مطابق تو پھر ان کو کہنا چاہیے تھا الطاہرہ، یعنی وہ پہلے جب کنکروں کی صفات بیان کرتے ہیں تو پھر وہ مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، الملتقطہ، الطاہرہ کہتے، لِيَنْتَظِمَ مَعَ مَا سَبَقَ مِنْهَا جو پہلے اس نے اوصاف کنکر بیان کیے ہیں تو اس میں صیغہ مؤنث استعمال کیا ہے، تو یہاں بھی الطاہرہ کہتے تاکہ ان کے ساتھ یہ موافق ہو جاتا۔ یہ دو انہوں نے تحلیلیں پیش کی، آخر میں فرماتے ہیں وَلَوْ أُرِيدَ الْأَعَمُّ مِنْهَا كَانَ أَوْلَى اگر ان کی عبارت میں مراد دونوں معنوں کو شامل طہارت لی جائے کان اولا تو یہ بہتر ہوگا۔ اعم منہا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ طہارت حاجی اور طہارت
کنکر سے وسیع تر معنی مراد لیا جائے جو دونوں کو شامل ہو تو یہ بہتر ہے، چونکہ دونوں میں استحباب کا قول موجود ہے۔ وَالدُّعَاءُ حَالَةَ الرَّمْيِ وَقَبْلَهُ وَهِيَ بِيَدِهِ بِالْمَأْثُورِ۔ مستحبات رمی میں سے پانچواں مستحب یہ ہے کہ کنکر مارتے وقت دعا کرے جو منقول ہے، اور اسی طرح کنکر جب اس کے ہاتھ میں ہو اس وقت بھی مستحب ہے کہ وہ منقول دعا کرے۔ وَالدُّعَاءُ حَالَةَ الرَّمْيِ یعنی مستحب ہے دعا کرنا کنکر مارنے کی حالت میں، وَقَبْلَهُ اور کنکر مارنے سے پہلے بھی دعا کرنا مستحب ہے۔ وہ کب؟ وَهِيَ بِيَدِهِ جب کنکر اس کے ہاتھ میں ہو تو اس وقت بھی دعا کرنا مستحب ہے۔ بالمأثور یعنی ائمہ اہل بیت سے منقول دعائیں کرے۔ والتکبیر مع کل حصات اور چھٹا مستحب ہے کہ جب وہ کنکر پھینکتا ہے تو تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے۔ وَيُمْكِنُ كَوْنُ الظَّرْفِ لِلتَّكْبِيرِ وَالدُّعَاءِ مَعًا اور شہید ثانی فرماتے ممکن ہے کہ مع کل حصات میں جو مع ظرف ہے یہ ظرف ہو تکبیر کے لیے بھی اور دعا کے لیے بھی، یعنی ہر کنکر کے ساتھ تکبیر بھی کہنی ہے اور ہر کنکر پھینکتے وقت دعا بھی کرنی ہے۔ وَتَبَاعُدُ الرَّامِي عَنِ الْجَمْرَةِ نَحْوَ 15 ذِرَاعًا إِلَى 10 اور مستحب ہے، یہ ساتواں مستحبات رامی میں سے بنے گا کہ کنکر مارنے والا جمرہ اور ستون سے دور ہو 15 ہاتھ تک، زیادہ سے زیادہ 15 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے اور کم از کم 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 10 ہاتھ جو ہوتے ہیں یہ 5 میٹر کے برابر ہوتے ہیں، اور 15 ذراع جو ہوتے ہیں یہ 7.5 میٹر کے برابر ہوتے ہیں۔ اتنا دور ہو کر کنکر مارنا یہ مستحب ہے۔ تو جہاں تک پہلی بحث کا تعلق ہے کہ رامی جمرات کی حالت میں کنکریوں کا پاک ہونے کا کیا حکم ہے، تو مشہور فقہائے شیعہ نے کہا کہ پاک ہونا شرط نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، اور ایک قول تھا کہ اس کا پاک ہونا واجب ہے۔ تو جو مشہور علماء کہتے ہیں کہ کنکریوں کا پاک ہونا شرط نہیں ہے، وہ روایات کے اطلاق سے استفادہ کرتے ہیں۔ روایات میں کہا گیا کہ کنکریاں مارو، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ پاک ہونا شرط ہے۔ اگر پاک ہونا شرط ہوتا تو اس کو بیان کیا جاتا۔ اطلاق اور عموم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عموم لفظ کو وضع کیا گیا ہوتا ہے شمول کے لیے اور وسیع معنی کے لیے، لیکن اطلاق یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں خاص شرط اور قید نہیں لگائی جاتی تو متکلم حکیم اور متکلم متوجہ و عاقل سے سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ شرط ہوتی تو وہ ضرور اس کو بیان کرتا۔ اس کو مقدمات حکمت بھی کہتے ہیں۔ علم اصول فقہ میں اطلاق و تقیید کے باب میں اس کی تحقیقات پیش کی گئی ہیں۔ اور جناب ابن حمزہ جو کہ مشہور فقہائے شیعہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ کنکریوں کا پاک ہونا شرط ہے، لیکن ان کی کوئی دلیل نہیں ملی مگر جو کشف اللثام میں فاضل ہندی اصفہانی نے بیان کی ہے۔ فاضل ہندی جو تھے مشہور فقہائے شیعہ میں سے تھے، علامہ مجلسی سے پہلے دور کے تھے اور مشہور فلسفی فقہاء میں سے تھے، اور انہوں نے شرح الامہ بھی لکھی تھی اس دور میں، اس کے نسخے بھی کافی مشہور ہیں، فلسفی کتابیں بھی ان کی ہیں، اور کشف اللسام فی شرح قواعد الاحکام ہے ان کی۔ اس میں ان کی عبارت ہے وَأُرْسِلَ عَنِ الصَّادِقِ علیہ السلام فی بعض الکتب اغسلها فَإِن لَمْ تَغْسِلْها وَكَانَتْ نَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّكَ، یعنی امام صادق علیہ السلام سے بطور مرسل نقل کیا گیا بعض کتابوں میں کہ کنکریوں کو دھو لو، اور اگر ان کو نہ دھو جبکہ وہ نقی اور پاک صاف ہوں، لم یضرک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جناب فاضل ہندی نے بعض کتب کہہ کے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ روایت دائم الاسلام جلد اول صفحہ 323 میں موجود ہے، اور یہ قاضی نعمان مصری اسماعیلی کی کتاب ہے۔ تو اس طرح
بعض اوقات مرسلہ کہہ کے ذکر کرنا یہ بھی قصدن ہوتا ہے، یعنی اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہتے محقق۔ تو یہ دائم الاسلام کی روایت جو امام صادق علیہ السلام سے ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَغَسِلْهَا وَإِن لَمْ تَغْسِلْهَا وَكَانَتْ نَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّكَ۔ نیز فقہ رضوی میں ہے اغسلها غسلا نظیفا، فقہ رضا طبع جدید میں صفحہ 28 میں موجود ہے۔ تو یہ غیر معروف جو کتابیں ہیں فقہ کی ان میں یہ روایت پائی جاتی ہے۔ فقہ رضوی کے بارے میں تو بہت زیادہ اقوال بحث ہے کیونکہ اس میں شواذ چیزیں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ امام رضا علیہ السلام کی تالیف ہے، حالانکہ اس میں رویہ روینہ اس طرح کی مرسلہ روایتیں بہت زیادہ، امام تو اس طرح نہیں کرتے، بعض اوقات بعض راویوں سے بھی نقل کیا گیا ہے، اور بعض اوقات اس میں صوفیوں کے اقوال بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح کی کتاب کے جو 11ویں صدی میں ظاہر ہو اور امام کی طرف نسبت دی جائے یہ معیار نہیں ہے، تو تحقیق کے مطابق وہ ثابت کتاب نہیں ہوئی، اگرچہ اس میں روایتیں موجود ہیں، اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے، اگر دوسری کتابوں میں معتبر مل جائیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، ورنہ ان کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو دو روایتیں ہیں دائم الاسلام قاضی نعمان مصری کی اور فقہ رضوی کی، ان کی روایات جو سندیں ہیں وہ تو شدید ضعیف ہیں، اور ان کا جبران بھی نہیں ہوا، ان پر عمل بھی نہیں کیا مشہور فقہاء نے، تو ان سے وجوب تو ثابت نہیں کیا جا سکتا جو کہ ابن حمزہ کا نظریہ تھا۔ ہاں ان سے استحباب کو مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ مشہور نظریہ ہے تسامح در ادلہ سنن، یعنی مستحبات کی دلیلوں میں تسامح اور چشم پوشی ہو سکتی ہے، غیر معتبر روایات سے بھی بعض اوقات ان مسائل میں استفادہ کیے جاتا ہے۔ یہ دراصل روایات ہیں اہل بیت سے کافی شریف میں موجود ہیں، ان کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ ویسے قواعد فقہیہ پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور میراث علمی مکتب اہل بیت سے بھی قواعد فقہیہ عند الامامیہ کے عنوان سے اردو زبان میں 100 قواعد مشہورہ پر گفتگو ہوئی ہے۔ تو اس میں جو قاعدہ تسامح ہے اس میں احادیث من بلغہ شیء من الثواب سے استفادہ کیا جاتا ہے، کافی شریف میں یہ روایات موجود ہیں۔ اب جو ترجمہ اردو اس کا مشہور ہے الشافی ترجمہ اصول کافی، سید منیر حسین رضوی زہرا اکیڈمی کے تعاون سے پیشکش ہے، اور مصباح القرآن ٹرسٹ سے یہ کتاب چھپی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 378 میں باب نمبر 46 ابواب ایمان و کفر یعنی اخلاقیات کے ابواب میں یہ موجود ہے، اور کافی کے مسلسل روایت نمبر بنتا ہے 1688۔ علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن ہشام بن سالم، سارے جلیل القدر راوی ہیں، ثقات اور قابل اعتماد ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے قال من سمع شیئا من الثواب علی شیء فصنعه کان له وان لم یکن علی ما بلغہ، جس شخص نے کوئی ثواب سنا کسی چیز کے اوپر، کسی عمل کے اوپر، اس کو عمل کیا تو اس کو وہ ثواب ملے گا، چاہے ویسا نہ ہو جیسا کہ اس کو پہنچا ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت امام باقر علیہ السلام سے من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتیہ وان لم یکن الحدیث کما بلغہ۔ تو شیخ انصاری نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، باقی علماء نے بھی اس پر بحث کی ہے کہ آیا اس سے مراد مستحبات کی دلیلوں میں تسامح کرنا ہے، یا پھر استحباب ثابت نہ بھی ہو، اگر اس پر عمل کرے تو اس کو ثواب ملے گا۔ یہاں تک دوسرے مستحبات کا تعلق ہے کہ کنکری مارتے وقت اور جب کنکری ہاتھ میں ہو تو مستحب دعائیں پڑھنی چاہیے، اور ہر کنکری مارتے وقت اس کو تکبیر کہنا چاہیے، اور یمرہ سے ستون سے اس کا فاصلہ 15 ذراع سے لے کر 10 ذراع تک ہونا چاہیے۔ یہاں تک دعا کا تعلق ہے تو صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی
خذ حصى الجمار ثم أت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصادي فأحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمي فتقول مع كل حصاد الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير وسائل الشیعہ باب 3 ابواب رمی جمرہ عقبہ حدیث اول کنکریاں جو جمرات کو مارنی ہے وہ اٹھاؤ اور جمرہ عقبہ کے پاس آؤ اور اس کے سامنے سے مارو اور اس کے اوپر سے نہ مارو، اور جب کنکریاں ہاتھ میں ہو تو یہ دعا پڑھو اللہم ہؤلاء حصاتی فاحصہن لی وارفعہن فی عملی۔ پھر جب کنکری مارو تو ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہو اور یہ دعا پڑھو اللہم ادحر عنی الشیطان اللہم تصدیقا بکتابک وعلی سنت نبیک اللہم اجعلہ حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ اور جمرہ اور تیرے درمیان فاصلہ 10 ذراع 10 ہاتھ کا فاصلہ یا 15 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور جب رامی جمرات سے پلٹ کر اپنے سامان کے پاس آؤ تو یہ دعا پڑھو اللہم بیک وثقت وعلیک توکلت فنعم الرب ونعم المولا ونعم النصیر۔ تو یہ اہل بیت کی طرف سے منقول دعائیں ہیں جو مناسک حج کے عنوان سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، مفاتیح الجنان اور باقی دعاؤں کی کتابوں میں بھی ان کو علیحدہ طور پر جمع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو صحیفہ کاملہ بہت بڑی کتاب ہے دعاؤں کی، اور آج کل جو مفاتیح الجنان ہے اس سے پہلے اقبال الاعمال اور مصباح المتحجد اور مصباح کف امی وغیرہ، زاد العباد، اس قسم کی دعاؤں کی کتابیں مشہور تھیں۔